دنیا میں رہنے کی سب سے بہترین جگہ کسی کے دل میں ہے، اس سے اچھی سوسائٹی کوئی نہیں ہے۔ اور دنیا میں کمانے کی سب سے بہترین چیز، جس کو ہم شاید تنخواہ یا پیسہ سمجھتے ہیں، سب سے کمانے کی چیز دعا ہے۔ اگر آپ دعا نہیں کما رہے اور آپ دل میں نہیں رہ رہے، لوگوں کے دلوں میں نہیں رہ رہے، تو آپ سے زیادہ غریب کوئی نہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو نا جو بات فرمائی ہے رمضان کے بارے میں، کہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالی سب کی بخشش کر دیتا ہے، لیکن جو رشتہ داروں سے توڑ پیدا کرتا ہے، جس نے رشتہ داروں سے قطع تعلق کیا ہوا ہے، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ ليزاريهم كلت تظاهر ما فيهم فبدت شخصا آخر كي يتفاخر۔ السلام علیکم جی، امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ رمضان خیر سے جا رہا ہے آپ کا، اور اتنی اچھی فیڈ بیک آ رہی ہے ہمارے پروگرام کی۔ یہ شارٹ میسیجز ہیں جن کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ بٹ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ وقت نکالنے کا۔ آج کے پروگرام میں ایک بڑا مختلف میسیج میں شیئر کرنا چاہوں گا۔ ایک فلسفہ میں نے پڑھا، اور فلسفہ کچھ سوالوں کی شکل میں تھا، بٹ صاحب بڑا مختلف فلسفہ تھا۔ یہ فلسفہ کہہ لیجئے کہ ایک کوئی اسکالر ہے جس کا نام چارلس شولر ہے، اور اس کا فلسفہ جو ہے وہ سوالوں کے دو حصوں میں ہے۔ پہلے سوالوں کا ایک سیٹ ہے، پھر سوالوں کا دوسرا سیٹ۔ پہلے سیٹ میں کچھ سوال اس طرح سے ہیں کہ وہ اپنے سامنے بیٹھے لوگوں سے، اور آپ سے میں اس وقت پوچھ رہا ہوں کہ آپ کیا بتا سکتے ہیں کہ دنیا کے جو 10 امیر ترین لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ تو یقیناً آپ کہیں گے جی ایک دو کا تو شاید مجھے پتہ ہے، باقیوں کے لیے مجھے گوگل کی ہیلپ لینی پڑے گی یا تھوڑی سی تحقیق کرنی پڑے گی۔ پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ جو فٹ بال کا لاسٹ کو دنیا میں میچ ہوا، بڑا میچ، اس کی ونر ٹیم کون سی تھی اور اس کا کیپٹن کون تھا؟ پھر جو فٹ بال کے شوقین ہیں شاید ان کو پتہ ہو، یا کسی کے پاس جنرل نالج زیادہ ہے اس کے علم میں ہو، باقی سب کو پھر گوگل پہ جا کے سرچ کرنا پڑے گا وہ کون ہے۔ پھر اگلا سوال یہ کہ خوبصورتی کا مقابلہ حسن وہ مس ورلڈ، مس یونیورس کی شکل میں ہوتا ہے۔ پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال اور 5 سال تک جو بھی اس کو ون کرتا رہا اس کا نام آپ کو پتہ ہے۔ اگر آپ یہ شوق رکھتے ہیں تو شاید آپ کے علم میں ہو، لیکن آپ کو یہ نام نہیں پتہ ہوں گے۔ اگلا سوال یہ، آپ کے اپنے ملک میں جو ٹاپ 10 بزنس چل رہے ہیں وہ کاروبار کن کے ہیں، ان کی زندگی کیا ہے، ان کے نام کیا ہے، ان کی پہچان کیا ہے۔ پھر آپ ایک دو نام لیں گے اور کچھ کہیں گے کہ شاید میرے علم میں نہیں ہے، مجھے تھوڑا سا پتہ کرنا پڑے گا۔ یہ سوال نامہ ڈاکٹر صاحب ایک ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرا سوال نامہ جب شروع ہوتا ہے تو بڑا خوبصورت ہے کہ کیا آپ اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں آپ کی زندگی میں مہربان استاد کون تھا؟ تو ڈاکٹر صاحب یقیناً آپ، میں، ہم سب اس کا جواب بغیر گوگل پہ چیک کیے اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ کہ آپ اگر یاد کریں آپ پہ کسی نے ایسا کوئی نیکی اور احسان کیا ہو جس کا آپ بدلہ بھی نہ دے سکیں، آپ کے پاس شکریہ کے الفاظ بھی نہ ہو، یاد کیجئے آپ کو گوگل چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی سرچ انجن پہ چیک کرنے، کسی کو سے اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تو دس میرے تک کن احسان کی تسی، آپ کو خود یاد آ جائے گا۔ تیسرا سوال یہ کہ آپ کی زندگی میں ایک آپ ایسے مسئلے میں پھنسے ہوئے تھے اور کوئی غیبی مدد آ گئی، اور غیبی مدد کسی شخص کی شکل میں آئی، کوئی ایسا وکیل مل گیا، کوئی ایسا تھانے دار مل گیا، کوئی ایسا ڈاکٹر مل گیا، کوئی ایسا گائیڈ مل گیا، کوئی ایسا کوچ مل گیا، کوئی تھراپسٹ مل گیا، کوئی غم کو ہلکا کرنے والا مل گیا، انجان، آپ کو یاد ہے تو اپنے اس محسن کو تو کبھی آپ نہیں بھولیں گے۔ آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، شاید اس کو بھی یاد نہ ہو۔ ہم یہ جو پڑھنے پڑھانے والے، تبلیغ والے، خیر والے لوگ ہیں، ہمیں تو یاد ہی نہیں ہوتا ہم نے کس کس کو پڑھا ہے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ کسی نے میرے پہ ایسی آسانی کی۔ پھر آپ سے اگر پوچھا جائے کہ آپ ذرا یاد کریں ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کو دعا دی، مڑ کے دیکھیں آپ کو کچھ لوگوں نے، آپ کو یاد ہوگا انہوں نے دل سے دعائیں آپ کو دی، ماں باپ ہو سکتے ہیں، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب کے سب لوگ آپ کو یاد ہوں گے۔ سوال نامہ واٹس ایپ یہاں ختم ہو جاتا ہے یہ دونوں سوالوں کا، اور کہانی کا کنکلوژن یہ نکلتا ہے کہ آپ کامیاب نہیں ہو سکتے نہ ہو، مہربان ضرور بن جائیے۔ واہ، یہ جو مہربان بننا ہے، یاد رکھیے آئی کیو، صلاحیت، کامیابیاں، دولت، کلیپنگ، دنیا مانے کتنے آئے کتنے چلے گئے،
بڑے بڑے عہدے, بڑے بڑی سیٹوں پہ لوگ آئے چلے گئے, لیکن مہربان انسان کو کوئی نہیں بلا سکتا. وہ ہمیشہ دلوں پہ راج کرتا ہے, دلوں پہ حکومت کرتا ہے. کہا جاتا ہے, روایت کوٹ کی جاتی ہے بٹ صاحب, اور یہ روایت کوٹ کی جاتی ہے جلال الدین رومی کے حوالے سے, کہ جب آپ دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو کسی نے کہا کہ آپ دنیا کی مسند سے اب جا رہے ہیں اللہ کے پاس, تو وہ فرمانے لگے کہ میں دنیا کی مسند سے اٹھ کے اب دلوں کی مسند پہ بٹھا دیا جاؤں گا اگر میری کوشش اللہ نے قبول کر لی. تو یہ جو دنیا میں بہترین جگہ رہنے کی ہے, وہ لاہور والے کہتے ہیں جی ڈی ایچ اے بڑی اچھی جگہ ہے, میں کہتا ہوں جی ماڈل ٹاؤن رہتا ہوں بڑی اچھی جگہ ہے, کوئی کہتا ہے بیریا ٹاؤن بڑی اچھی جگہ ہے, باقی شہروں میں بھی اس طرح سوسائٹیز ہوں. لیکن دنیا کی ریکارڈڈ ہسٹری اس نتیجے پہ بٹ صاحب پہنچی ہے کہ دنیا میں رہنے کی سب سے بہترین جگہ کسی کے دل میں رہنا ہے, اس سے اچھی سوسائٹی کوئی نہیں ہے. اور دنیا میں کمانے کی سب سے بہترین چیز, جس کو ہم تنخواہ یا پیسہ سمجھتے ہیں, سب سے کمال کمانے کی چیز دعا ہے. اگر آپ دعا نہیں کما رہے اور آپ دل میں نہیں رہ رہے, لوگوں کے دلوں میں نہیں رہ رہے, تو آپ سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے. آج کا بٹ صاحب موضوع یہی ہے کہ مہربان انسان بنے. اور رمضان کے حوالے سے جو کہ مہینہ ہی سخاوت کا ہے, ہم نے سخاوت پہ بات کی, لوگوں نے بڑی پسند کی. ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اور تاریخ اسلام کا یہ واقعہ کہ آپ کی سخاوت آندھی اور طوفان کی طرح ہو جاتی تھی. آج میں چاہوں گا کہ مہربانی کرنا, دوسروں پہ ایک شفیق انسان, محبت کرنے والے انسان, آسانی پیدا کرنے والے انسان, دوسروں کے کام آنا, یہ مہربانی کا ورڈ اتنا خوبصورت ہے جو کہ اللہ کے ناموں کے ساتھ آتا ہے کہ اللہ بڑا مہربان ہے, نہایت رحم کرنے والا اور بہت مہربان ہے. یہ مہربانی تھوڑا سی ذرا وضاحت کیجئے, کیا ہوتی ہے, کیسے کرنی چاہیے, اس سے کیا گین ہوتا ہے, اس سے کیسے احساسات پیدا ہوتے ہیں, یہ میں جاننا چاہوں گا. بٹ صاحب ماشاء اللہ, اتنی پیاری اور خوبصورت باتیں آپ نے کر دی ہیں کہ میں تو مطلب آپ کی باتیں سن کے تو میں پھر کھو ہی گیا تھا کہ مجھے یاد نہیں رہا کہ میں کہاں بیٹھا ہوں. اتنی اچھی باتیں ماشاء اللہ آپ نے. مجھے لوگ پیسے پوچھتے ہیں کہ یار یہ قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ آپ جا کے بیٹھتے ہیں پروگرام میں, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی ہوتا ہے نا, کسی کی گفتگو میں آدمی کھو جاتا ہے. یہ اللہ کی دین ہوتی ہے, کسی کے بس کی بات نہیں ہے. نہ اس میں کوئی کسی کا کمال ہے کہ جی میں, یہ عطا کی ہوئی چیزیں ہیں, یہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, یہ اللہ نے دی. تو آپ نے خود ہی سوال جواب سارے بیچ میں ہی کر دیے, بہت خوبصورت طریقے سے ساری بات ہے. لیکن میں آپ کو اس میں تھوڑا ایڈ کر دیتا ہوں کہ دیکھیں رمضان شریف ہے, آپ نے جو موضوع کہا نا, رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں کھول کے بیان کر دیں, اور بڑے ہی پیارے انداز میں. اللہ کا نبی کا کیا سٹائل تھا سمجھانے کا کہ لرنڈ سے لرنڈ آدمی اور سادہ سے سادہ آدمی, دونوں کے لیے ایک پیغام ہوتا تھا. یعنی ایسی خوبصورت بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ, یعنی انداز بیان اتنا خوبصورت تھا کہ ہر لیول کے آدمی کے لیے وہ ایک رہنمائی کی جو کہ بات کرنی ہوتی تھی. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو نا جو بات فرمائی ہے رمضان کے بارے میں, کہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالی سب کی بخشش کر دیتا ہے, لیکن 4 کی نہیں کرتا. ان 4 میں سے 2 کا موضوع یہ ہے جو آپ کو میں جو آپ کی بات کرنے سے مجھے یاد آئی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھی سب کی اس کا مفہوم ہے کہ سب کی بخشش ہو جائے گی رمضان میں. اللہ نے سیل لگائی نا, کھلے عام سیل چل رہی ہے, سب کی بخشش. لیکن جو رشتہ داروں سے توڑ پیدا کرتا ہے, جس نے رشتہ داروں سے قطع تعلق کیا ہوا ہے, اس کی بخشش نہیں ہوگی, چاہے رمضان بھی ہو چاہے جوش بھی ہو, اس کی نہیں. اب اس بات سے کیا تعلق ہے, یہ میں بتاتا ہوں آپ کو انشاءاللہ, سننے والوں کو بتاتا ہوں کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ رمضان میں سب کی بخشش, لیکن رشتہ داروں کو توڑ کرنے والوں کی بخشش نہیں. کیا مطلب کیا؟ رشتہ داروں سے جوڑ پیدا کرنا بذات خود ایک بہت مشکل بات ہے. مشکل صحیح. اس جوڑ کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنی ایگو ختم کرنی پڑتی ہے. 100% نمبر 1 بالکل ٹھیک بات. نمبر 2 اپنے اندر بے پناہ جذبہ پیدا کرنا پڑتا ہے معاف کرنے کا. بے پناہ, تھوڑا نہیں, بے پناہ, کہ ہر حال میں ہی معاف کر دو. اب جس کے اندر معاف کرنے کا جذبہ کوٹ کے بھر جائے گا, پھر یہ وہ آدمی بن جائے گا کہ جس کو ہر آدمی پسند کرنا شروع کر دے گا.
جس کے اندر معاف کرنے کے انتقامی کارروائی نہیں کرتا معاف. اب رشتہ دار دیکھو رشتہ ایک آدمی کو پتہ ہوتا ہے. جیسے میں نے کل پرسوں ایک میں نے اسے ریکارڈنگ کرائی, اس کو وہ جو بھائی ہمارا شف نہیں کر شف کرتے, ایک پیر ہے صاحب ہے شف کرتے, شف وہ شف سے وہ کر رہے ہیں علاج لوگوں کا کہ شف سے علاج کرتے ہیں. آپ کی ریکارڈنگ ان کے ساتھ تھی؟ نہیں ان کے ساتھ نہیں, کسی کو میں نے, وہ اقرار الحسن کوئی لڑکا ہے نا, اقرار الحسن وہ کرتا ہے اس کے ساتھ, وہ ان کا میچ پڑا رہتا ہے بس میں کہ وہ جھوٹ بولتا ہے یہ فلان کرتا ہے. تو میں نے اس کو کہا, میں کہا بھائی کوئی اقرار الحسن جو مرضی کہے, دنیا جو مرضی کہے, لیکن جو شف کرتے ہیں بھائی وہ پتہ نہیں ان کا کیا نام ہے, لیکن شف سے میں جانتا ہوں حق خطیب شو, ان کا نام بھی حق خطیب. تو اس شف والے کو میں نے ایک پیغام دیا, اس کے پتہ نہیں پہنچے, میں کہا یار شف بھائی مجھے آپ سے کوئی اختلاف نہیں ہے, لیکن یہ اقرار الحسن کہیے جو مرضی کہے, آپ کو خود تو پتہ ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ تو جانتے ہیں کہ یہ سب فراڈ ہے. بالکل ٹھیک ہے, معصوم لوگ ہیں بیچارے, ان کو تو پتہ نہیں, آپ یہ فراڈ کر رہے ہیں, آپ نے اس سے اربوں روپے کما لیے, تو آپ معافی مانگ لو یار, اب بھی اللہ معافی مانگ لو, اللہ معاف کر دے گا. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ تمہیں خود پتہ ہے, تیرے اندر یہ بات ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ میں پیسوں کے لیے لوگوں سے کرتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اب لوگ وہ بیچارہ وہ شوف خطیب کو چونکہ بڑا وہ تگڑا بھی بن گیا, لوگوں کو مار مور بھی دیتا, وہ مدنی ہمارا مولوی مدنی صاحب بیچارہ ان کو مارا, جی اس کو مارا مورا بھی تھا. تو اس طرح کے کام بھی پھر وہ بندہ آدمی پیسے ساتھ رکھ لیتا. تو اب اس کو میں نے کہا کہ خدا کے لیے تم معافی مانگ لو, یہ تم جھوٹ لوگوں سے بولتے, کسی کو نہیں پتا, تمہیں تو پتہ ہے. اب ہمیں تو پتہ ہے, میں رشتہ دار جو میرا رشتہ دار ہے وہ جانتا ہے کہ میں نے اس سے زیادتی کی ہے, اور اس کے باوجود بھی یہ اپنی دیا والی جو صفت ہے وہ ختم نہیں کرتا, میرے کام آتا رہتا ہے, سب کچھ میرے خیر کرتا رہتا ہے. تو بتاؤ اس کے دل میں اندر کیا چیز پیدا ہوگی کہ وہ آدمی جب مر بھی جائے گا کہے گا یار بڑا سونا آدمی سی, کمال ہے. واہ واہ واہ. دنیا میں شاہ صاحب آپ کا تجربہ مجھ سے زیادہ ہے, شاید عمر چھوٹی ہے, تجربہ زیادہ ہے. دنیا میں آج تک جو انسان بڑا بنا ہے نا, جس نے لوگوں کے دلوں پہ راج کیا ہے, وہ خدا کی قسم صرف وہ ہوا جس نے معاف کیا. بالکل ٹھیک ہے. جس نے انتقامی کارروائی نہیں کی, جس نے لوگوں کے دل جیتے ہیں. جب آپ نے اتنی لمبی جو مجھے میں نے باتیں بتائیں کہ اس میں دل جیتنا جو ہے, یہ مہربانی, دل جیتنا جو ہے, آپ لوگوں کے دلوں پہ راج کریں, یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سخی نہ ہو. سخی کے سخاوت کے بغیر آپ دل نہیں جیت سکتے. ٹھیک بات. معاف کرنے کے بغیر آپ دل نہیں جیت سکتے. میں کل واپس آیا ہوں, عمرہ کرنے اللہ لے گیا تھا مجھے, عمرے پہ گیا تو میں نماز کا ٹائم تھا, میرے ساتھ کوئی 2 لوگ ایسے گئے ہوئے تھے جو دینی طور پہ تھوڑے کمزور تھے بیچارے. تو میں ان کو لے کے تو میں باہر نکلا نماز کے لیے, تو میں نے دیکھا دنیا جا رہی, اذان ہو رہی تو دنیا بس جا رہی ہے. میں نے کہا یہ اپنے اس پہ غور کرو یار, یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں, کیا چکر ہے, کیا ہے یہاں. دنیا میں اور بھی کتنی مسجدیں ہیں, بالکل ٹھیک ہے, اس میں کبھی تمہیں دیکھا اس طرح جاتے لوگوں کو. یہ دیکھو ہزاروں لوگ نماز پہ بھاگ رہے, اور وہ ایک ہستی وہاں لیٹی ہوئی ہے جس کی ملاقات کے سامنے صرف سلام کرنے کے لیے وہ لگی ہوئی لائنیں, وہ دنیا کھڑی ہے, اور کتنے اس کو ایپ پہ بن رہی ہیں, ایپ پہ نام آ رہا ہے. کیا کیا تھا انہوں نے, ایک ہی تو ایک ہی حیثیت تھی, کیا کر کے گئے ہیں بتاؤ, سوائے اس کے کہ وہ سخی تھے, مہربان تھے, کیا بات ہے, اور عطا کرنے والے تھے, اور معاف کرنے والے تھے. کیا بات ہے. خوبیاں تو ان کی اتنی ہے کہ کوئی آدمی گنا نہیں سکتا جو اللہ نے, لیکن اس کی موٹی موٹی میں جو باتیں میں بتا رہا ہوں, ان کی جو ہائی لائٹ ہیں, اللہ نے اپنے نبی نے تعریف کا دین کا کام کیا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا کام کیا, اس غم سے کیا کہ اللہ کو کہنا پڑا کہ اے میرے نبی, یہ لوگ ہدایت پہ نہیں آتے تو آپ اپنے آپ کو ختم کر دیں گے, چھوڑ دیں ان کو. ہم نے آپ کو دروغہ بنا کے نہیں بھیجا, بالکل ٹھیک, بس چھوڑ دیا. آپ نے عبادت کی, راتوں کو کھڑے رہے کہ پاؤں سوج گئے, یعنی تہجد میں اتنا کھڑے ہوئے کہ پاؤں سوج گئے. تو اللہ نے کیا کہا, اے میرے نبی نہ یار تھوڑا کم کر لے, اس طرح کیا. ٹھیک, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, اے میرے نبی تھوڑا کم کر لے, ایسا. یعنی اللہ نے کہ نبی نے تبلیغ کی, اللہ نے منع کیا کہ اتنا نہ کر, عبادت کی منع کیا, لیکن جہاں اللہ کے نبی نے اپنے اخلاق دکھائے تو اللہ نے کیا کم کر, اللہ نے کہا میرے نبی نون والقلم بما یسطرون, اے میرے نبی تیرے اخلاق بڑے اعلیٰ ہیں. کیا بات ہے, خوبصورت, تیرے اخلاق بڑے بہت اعلیٰ. یہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو یہ خبر دی ہے
کہ جو بڑا بننا چاہتا ہے تو وہ دلوں پہ راج کرنا چاہتا ہے، لوگوں میں اپنا مقام بنانا چاہتا ہے، تو لوگوں کو متاثر نہ کرے، وہ اللہ کو متاثر کرے، اللہ کو ایسے اخلاق دکھائے، لوگوں کے ساتھ ایسے معاملے پیش کر کے کہ اللہ کو پسند آ جائے، تو پھر اللہ لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت بھی ڈال دے گا، تمہاری عظمت بھی ڈال دے گا، تمہیں امر کر دے گا۔ بہت خوبصورت ڈاکٹر صاحب، بڑی عنایت آپ کی۔ اب آپ کے پاس بڑی اچھی آپشن ہے کہ بڑے میڈلز اکٹھے نہ کر سکیں، بہت کچھ آپ اچیو نہ کر سکیں، بہت سا پیسہ نہ بنا سکیں، کم از کم اس رمضان میں اور آج کے روزے مہربان ہونا سیکھ لیجئے، دوسروں پہ عنایت، آسانی، رحم کرنا، خوش اخلاقی سے پیش آنا، درگزر کرنا، معاف کرنا، یہ سیکھ لیجئے۔ یہ بذات خود ایک بڑا انسان بننے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، نئی بات نئے ٹاپک کے ساتھ کل حاضر ہوتے ہیں۔ تھینک یو۔ ليزاريهم كلت تظاهر ما فيهم فبدت شخصا آخر كي يتفاخر